ایک بڑا وائبرنٹ سیاسی ماحول اس وقت پاکستان میں. پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے ملتان کے بعد اب لاہور کا رخ کر رہی ہے. وہاں جلسوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس تمام جو ان کا بیانیہ ہے حکومت کے خلاف, جہاں الیکشن کی دھاندلی کرنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز جس کو بار بار آپ جلسوں میں سب لیڈرشپ کے سے سنتے ہیں وہ ہے کارکردگی. نالائق ہیں, نائل ہیں اور لوگ تنگ آ گئے ہیں. اس کی عکاسی ہوئی پلس کے ایک سروے میں. اگر سروے کی آپ کو جو اہم سوالات تھے سیاسی اور اس پہ لوگوں کا رد عمل اور جواب کیا تھا, بڑے دلچسپ ہیں اور لمحہ فکریہ ہے اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کے لیے. سوال پوچھا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ 40% نے کہا نہیں. ایک اکثریت اس وقت وزیر اعظم کی اور اس حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے, ڈسسیٹسفائیڈ ہے, غیر مطمئن ہے, جبکہ 37% اس کارکردگی سے مطمئن ہے. دوسرا سوال پوچھا گیا کیا پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ 43% کہتے ہیں ہاں جی صحیح سمت میں جا رہا ہے, لیکن 49% لوگوں کا یہ خیال تھا اس سروے میں کہ پاکستان صحیح سمت میں نہیں جا رہا. معاشی بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ اگلا سوال. موجودہ حکومت, 46% لوگوں کا خیال تھا کہ موجودہ حکومت اس بحران کی ذمہ دار ہے, جبکہ 37% کا خیال تھا کہ ماضی کی حکومتیں اس بحران کی ذمہ دار ہیں. مہنگائی, کیا اس حکومت کے دور میں مہنگائی بڑھی ہے؟ 96% لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی بڑھی ہے. میں ان 4% لوگوں کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ جی مہنگائی کم ہوئی ہے اس دور میں, جب وزیر اعظم خود کہتے ہیں, وزراء مانتے ہیں کہ مہنگائی بڑھی ہے. وہ 4% کون سے لوگ ہیں جن کا یہ خیال تھا کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 96% لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. کیا حکومت پی ڈی ایم کے جلسوں سے پریشان ہے؟ ایک سوال یہ پوچھا گیا اور اس کے جواب میں 45% کا خیال تھا کہ پریشان نہیں ہے, جبکہ 35% کا خیال ہے کہ پریشان ہے. سوال پوچھیں گے پروگرام میں, کیا حکومت کو پریشان ہونا چاہیے یا نہیں؟ ایک اور سوال, یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد کرپشن چھپانے کے لیے ہے. جب یہ سوال پوچھا گیا تو 39% کا خیال تھا جی ہاں یہ کرپشن چھپانے کے لیے ہے. 40% نے کہا یہ غلط ہے, کرپشن چھپانے کے لیے نہیں ہے. کیا مسلم لیگ نون تقسیم ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اور سوال تھا جو پوچھا گیا. ناممکن, 32% کا خیال تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور میرا ذاتی طور پر بھی یہی موقف ہے کہ مسلم لیگ نون اگر کوئی یہ سوچتا کہ شہباز شریف صاحب میاں صاحب کو, بڑے میاں صاحب کو, نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے ایک علیحدہ پارٹی بنائیں گے تو وہ تو ممکن نظر نہیں آتا. 44% ایک اکثریت, حالانکہ جو ویو ہے, جو لوگوں کا, پبلک کا ویو تھا, 44% لوگوں کا خیال تھا یہ مسلم لیگ نون تقسیم ہو سکتی ہے, جو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے, کیونکہ جب مشکل ترین وقت تھا, تمام تر پریشرز ڈالے جا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب لیڈ کر کے پارٹی ٹیک اوور کر لیں. اگر انہوں نے اس وقت نہیں کیا تو اب جبکہ وہ میاں صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, ممکن تو اس وقت بھی نہیں تھا, ممکن تو اب بھی نظر نہیں آتا. سیاست ممکنات کا کھیل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے کم از کم ایسا نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون تقسیم ہو پائے گی. دوسری طرف 13 دسمبر کا جلسہ, اپوزیشن کا, آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ اہم دن ہوگا یہ 13 تاریخ جلسہ ہے. کتنا اہم ہے, فیصلہ کن دن ہوگا.